إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الانوار حجج الجبار امام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن ابي طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین غر المیامین یا رب العالمین. اذهب اللہم عنہم رجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. صلوات صلی علی محمد. اما بعد فقد تبارک وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل اناس بامامهم. صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سامعین کرام، بزرگوان ملت، محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، ماتم دران حسین، جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، پروردگار عالم سورہ اسراء کی 71ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روز قیامت جب میں بلاؤں گا تو ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلاؤں گا. یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آنا تو میں تم سے دو چیزوں کا سوال کروں گا. دو چیزوں کا سوال ہوگا. پہلا سوال عمل کا ہوگا اور دوسرا سوال امام کا ہوگا. جب تم میری بارگاہ میں آنا تو میں تم سے دو چیزوں کا سوال کروں گا، لہذا صحیح عمل کر کے آنا اور صحیح امام لے کے آنا. عزیزان گرامی، صحیح عمل کر کے آنا اور صحیح امام لے کے آنا. اب جب یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں گی تمہاری تو آگے بڑھنے کا مرحلہ صحیح ہو جائے گا. یعنی صحیح امام لے کے آنا اور صحیح عمل لے کر کے آنا. عزیزان گرامی، پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نہ میں ہر عمل قبول کروں گا نہ میں ہر امام قبول کروں گا. قرآن نے کہا ان اللہ یتقبل من المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے. لہذا جب بارگاہ خداوندی میں جانا تو صحیح عمل کر کے جانا، یعنی تقوی کے ساتھ جانا اور صحیح امام لے کے جانا. اب صحیح امام کون سا لے کے جائے؟ قرآن نے کہا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا.
جس کو ہم نے امام بنایا ہے وہ امام لے کے آنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. عزیزان گرامی، اللہ اکبر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جس کو ہم نے امام بنایا ہے اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں وہ امام لے کے آنا. لہذا صحیح امام لے کے آنا اور صحیح عمل کر کے آنا. اب عزیزان، امام کہتے کسے ہیں؟ امام کہتے کسے ہیں؟ آج پورا کا پورا عالم اسلام کو دیکھیے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، تمام مسلمان ایک ہے. ہم سب ایک ہونے کے باوجود بھی پھر ایک بھی نہیں ہیں. توجہ، کیوں؟ کیونکہ ہمارا امام ایک نہیں ہے. اگر ہمارا امام ایک ہو جائے تو سب کا سب ایک ہو جائیں گے، ساری چیزیں ایک ہو جائیں گی. اب امام کہتے کسے ہیں؟ امام لغت کے اعتبار سے پیشوا کو کہتے ہیں. پیشوا یعنی آگے. آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے، جب مسجد نیو تعمیر کی جاتی ہے تو سیدھے لمبی لمبی دیواریں بنائی جاتی ہے اور آخر میں جدھر قبلہ رخ ہوتا ہے وہاں دیوار کو ٹیڑھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھیا یہ بتاؤ، اچھی خاصی دیوار بنا رہے تھے، آپ نے ٹیڑھی کیوں کر دیا؟ کہا کہ مولانا یہ اس لیے ٹیڑھی کرے کہ اسے محراب بنا رہے ہیں. ہم لوگ کیوں یہ محراب بنا رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا. توجہ، امام کھڑا ہو کر یہاں پہ نماز پڑھائے گا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا امام عام نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا؟ کہا مولانا فرق پیدا نہیں ہوگا، امام کون ہے اور مقتدی کون ہے. توجہ، امام کون ہے اور مقتدی کون ہے. یعنی محراب جو مسجدوں میں بنایا جا رہا ہے کس کے لیے؟ کہا امام کے لیے بنایا جا رہا ہے. جب دنیا کا ایک معمولی سا عام امام عام نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، دنیا کو فرق پتہ نہیں چلے گا امام کون ہے مقتدی کون ہے، تو میرا حق کا امام غیروں سے کیسے مل سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ. عزیزان کرام، میرا حق کا امام غیروں سے کیسے مل سکتا ہے؟ جب 13 روٹیاں اکٹھا کر کے کھانے والا ایک معمولی سا امام عام نمازیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو میرا حق کا امام غیروں کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ کہ یہ اصطلاحی معنی ہیں. لغت میں اس ساحل کو کہتے ہیں کہ جو مستری اور راج مستریوں کے پاس ہوتی ہے. مثال سے بات کو واضح کروں گا. مثال کے طور پر استاد محترم آغا نور محمد ثالثی صاحب نے ایک مستری کو بلایا، کہا بھیا حسینیہ کی تھوڑی سی دیوار اٹھانی ہے، کتنا ٹائم لو؟ کہا کہ دن بھر لگے گا. کہا ٹھیک ہے. مستری آیا، اس کے پاس مستری کے پاس تین چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کرنی، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. دوسری ہوتی ہے لکڑی. تیسری کیا چیز ہوتی ہے؟ ساہل، جس کو بولتے ہیں دیہاتوں میں ساہل. مستری کے پاس ہوتا ہے. وہ لٹکا کے دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی بن رہی ہے یا ٹیڑھی بن رہی ہے. اب آغا نے مستری کو بلایا، دن بھر مستری نے کام کیا. جب شام کو اپنی مزدوری لینے آغا کے پاس آیا تو آغا نے یہ کہا کہ چلے ہم بھی تو مشاہدہ کر لیں تم نے دیوار کیسی اٹھائی ہے. اب جیسی آغا نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پوری کی پوری دیوار ٹیڑھی بنی ہوئی ہے. توجہ، صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے. کہ پوری کی پوری دیوار ٹیڑھی بنی ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ آغا اسے پیسہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آغا کی شرافت یہ ہے کہ اسے کہیں گے بھائی دن بھر دھوپ میں کام کیا، پیسہ دے دیں گے. لیکن اگر میرے جیسا انسان ہوگا تو قطعاً پیسہ نہیں دے گا. بھائی یہی کہ بھیا یہ بتاؤ کہ کیا دیوار میں ٹیڑھی بنانے کا تمہیں پیسہ دوں گا؟ دیوار سیدھی بنانے کا تمہیں پیسہ دوں گا؟ لہذا جب مستری کے پاس ایک ساہل نہ ہو، پتہ نہیں چلتا دیوار ٹیڑھی بن رہی ہے یا سیدھی بن رہی ہے. ساہل کو لٹکا کے دیکھتا ہے دیوار سیدھی جا رہی ہے یا ٹیڑھی جا رہی ہے.
عزیزان گرامی، امت کے پاس امامت والی رسی نہیں ہے، انہیں کیا پتا نماز ٹیڑھی پڑھ رہے ہیں یا سیدھی پڑھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ جب مستری کے پاس ایک رسی نہ ہو، ایک عام ساہل نہ ہو، اسے پتہ نہیں چلتا دیوار سیدھی بن رہی ہے ٹیڑھی بن رہی ہے۔ امت کے پاس امامت والی رسی نہیں ہے، اب انہیں کیا پتہ نماز سیدھی پڑھ رہے ہیں یا ٹیڑھی پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا جب اللہ نے کہا کہ صحیح امام لے کے آنا اور صحیح عمل کر کے آنا۔ اب عزیزان گرامی کا قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جس کو ہم نے امام بنایا ہے اور جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے وہ امام لے کے آنا۔ پروردگار عالم نے امام کے مقام کو لفظ جعل میں قرار دیا ہے۔ قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں، چاہے وہ جس صفت کی مالک ہو، اس کو اس کی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو اس کی جگہ سے کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ کیا خدا بند عالم نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، روز اول لفظ جعل سے پیغمبر اللہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جب خلیفہ بنانے کا ارادہ کر لیا تو صفوف ملکہ میں خلبلی مچ گئی، خدا بند عالم تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد خوریزی برپا کرے؟ قرآن نے کہا انی عالم و ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا لفظ جعل کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جتنی بھی آیتوں کو رکھا ہے، چاہے وہ آیتیں جس صفت کی مالک ہو، اس کو اس کی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ ہم نے سورج کے اندر روشنی رکھی ہے، چاند کے اندر چمک کو رکھا ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا انسان بتا دو جو سورج کی روشنی کو چھین لے، جو چاند کی روشنی کو کسب کر لے، ہٹا دے، اس کی روشنی کو ہٹا نہیں پائے گا۔ کیا کوئی دنیا میں ایک ایسا انسان بتا دو کہ جو چاند کی روشنی کو چھین لے، سورج کی روشنی کو چھین نہیں پائے گا؟ اس کے بعد میں کہا کہ ہم نے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے پہاڑوں کو مثل میخ قرار دیا ہے، یعنی جس طرح سے دیوار میں کیل جو ہے نصب کر دیجئے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اللہ نے پہاڑ کو زمینوں پر مثل میخ قرار دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی دنیا میں کوئی ایسا انسان بتا دو کہ جو پہاڑ کو چھوٹا کر دے، پہاڑ کو ہلا دے، کہ خود تو ہل جائے گا لیکن کبھی پہاڑ نہیں ہلے گا، خود تو ہل جائے گا لیکن پہاڑ نہیں ہلے گا۔ لہذا اللہ نے لفظ جعل کے ذریعے سے جس صفت کو جس جگہ پہ رکھا ہے اس جگہ سے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اب قرآن نے کہا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام قرار دیا ہے۔ اب لہٰذا اللہ نے جو صفت امام کے اندر رکھ دیا ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کر لے امام کی صفتوں کو چھین نہیں پائے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور مثال سے بات کو واضح کر دوں۔ مثال کے طور پر تبریز بھائی ہمارے موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سے MBBS کیا، MBBS کی ڈگری حاصل کر لیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ساری سندوں کو، یعنی فرسٹ کلاس سے لے کے MBBS تک کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ساری سندوں کو جب نوکری نہیں ملی تو انہوں نے ساری سندوں کو بکسے میں بند کر کے ایک گھر میں رکھ دیا۔ اب چور آیا ان کے گھر میں گھسا، گھسنے کے بعد سامان بھی چورایا اور جس بکسے میں تالا بند تھا وہ بکسا بھی لے گیا۔ جب بکسا لے گیا تو بکسا لے جانے کے بعد جب اس نے کھولا بکسا تو کیا دیکھا
کہ مولوی کی سند موجود تھی، منشی کی بھی موجود تھی، عالم کی موجود تھی، اور ایک سے لے کر جو ہے بی اے تک ایم اے تک کی ساری ڈگری موجود تھی. یہ بتائیے جو چور چورا کر لے گیا ہے اس نے جو سند حاصل کر لی ہے، علم تو ان کے پاس ہے، سند اس کے پاس ہے. آیا جس نے سند چورایا ہے کیا اس کے پاس علم بھی آیا ہے؟ اس کے پاس علم آیا ہے. لفظ MBBS تو گیا لیکن علم نہیں گیا. لفظ مولویت تو گئی لیکن لفظ مولویت ان کے پاس ہے، علم نہیں گیا. لفظ 10 تو گیا اس کے پاس لیکن علم اس کے پاس ہے. دنیا والوں نے امام تو بنایا لیکن امام والا علم نہیں لے پائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پہ. دنیا نے بہت سارے امام بنائے ہیں، لفظ امام تو بہت چرائے ہیں لیکن امام کی صفتوں کو اپنا نہیں پائے، لفظ امام کے علم کو اپنا نہیں پائے ہیں. دنیا نے بہت سے امام کو لیا ہے لیکن لفظ علم امام جو ہے، علم امام جو ہے وہ دنیا اپنا نہیں پائی ہے. اب ازانے کرام کہا وَجْعَلْنَاهُمْ يَهْدُونَ أَمْرَنَا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے جو امام بنایا ہے اور ہمارے امر سے جو ہدایت کرتے ہیں وہ امام لے کے آنا. اب ازانے گرامی لہذا اگر امام کی صفتوں کو دیکھا جائے، یوں کہا جائے کہ اگر پروردگار عالم کے صفات پروردگار عالم کو دیکھا جائے تو 99 صفات پروردگار عالم کے ایسے ہیں جو آج کل کیلنڈر پہ مل جاتی ہیں، ہے نا، کیلنڈر پہ مل جاتے ہیں. لیکن دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے مشلول، دعائے صباح، اگر ان کو شمار کیا جائے، جن کو لوگوں نے شمار کیا ہے، تو پروردگار عالم کے صفات 1000 سے زائد ہیں. ان میں کچھ ایسے صفات پروردگار عالم ہیں جن سے ہم غافل ہیں، جو مستتر ہیں. یعنی لیکن 3 صفات پروردگار عالم کے ایسے ہیں کہ جن کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی صفات پروردگار عالم ہیں سب کو ثابت کرنا ہوگا، لیکن 3 صفات ایسے ہیں پروردگار عالم کے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ وہ 3 صفات کون سے ہیں؟ کہ عالم، قدرت اور حی و محی ہونا. ان کے علاوہ خالق ہے، ثابت کرنا ہوگا، رازق ہے، ثابت کرنا ہوگا، کریم ہے، ثابت کرنا ہوگا. پورا کا پورا اس کے اوپر علم کلام کا باب موجود ہے. آگا تشریف فرمائیں، تصدیق کریں گے اس بات کی. پورا کا پورا علم کلام کا باب موجود ہے لیکن 3 صفات ایسے پروردگار عالم کی جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قدرت، علم اور حی و محی ہونا. مثال سے بات کو واضح کروں گا. مثال کے طور پر یہاں سے میں نکلا روڈ پہ، جیسی روڈ پہ دیکھا کہ مثلا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. اچانک ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی لیکن میں فرق پیدا نہیں کر پا رہا آیا یہ گاڑی کھڑی ہے کہ آ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ گاڑی چلی آ رہی ہے. جیسے ہی دیکھا گاڑی چلی آ رہی ہے، اب اس کے اندر کیا دیکھا، ایک ڈرائیور بھی موجود ہے. وہ ڈرائیور کیا ہے؟ زندہ ہے. پہلے تو شک ہو رہا تھا آیا اس کے اندر جو گاڑی چلا رہا ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے. جیسے ہی گاڑی چلاتے ہوا دیکھا ہم نے کہا دیکھا یہ زندہ ہے. لہٰذا ہماری میرا جو پہلا شک تھا اس کے زندگی کے بارے میں وہ دور ہو گیا. اس کے بعد میں دوسرا شک تھا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جہاں چاہتا ہے گاڑی کو روک دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. یعنی اس کے پاس قدرت بھی ہے. توجہ، اس کے پاس قدرت بھی ہے. پہلا شک تھا اس کی زندگی کے بارے میں، دور ہو گیا. دوسرا شک تھا اس کی قدرت کے بارے میں. جیسے دیکھا جہاں چاہتا ہے گاڑی کو اسپیڈ کر دیتا، گاڑی کی اسپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے روک دیتا ہے. لہٰذا اس کے پاس قدرت بھی ہے. تیسرا کون سا علم تھا؟ کہ دیکھا کہ اس کے پاس علم ڈرائیور بھی ہے، اس کو ڈرائیورنگ کرنا آتی بھی ہے. توجہ، اس کو ڈرائیورنگ کرنا آتی بھی ہے. پروردگار عالم کے لیے یہی 3 صفات ہیں. توجہ، کہ پروردگار عالم کے لیے یہی 3 صفات رکھی گئی ہے. جب تک یہ کائنات چلتی رہے گی اس کے قدرت کا پتہ چلتا رہے گا. جب تک جوان مرتے رہیں گے، بوڑھے زندہ رہیں گے،
اس کے حی و مہی ہونے کا پتہ چلتا رہے گا۔ اب عزیزان گرامی جیسے اب اللہ نے کہا دیکھو وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ یہی 3 صفات ہم نے امام کے اندر بھی رکھا ہے۔ اگر اس کا علم دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھ لو، جب پورا کا پورا علم کا شاہکار موجود ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ۔ اللہ اکبر۔ کہ جب تک یہ کائنات چلتی رہے گی پروردگار عالم کی قدرت کا پتہ چلتا رہے گا، کہ جب تک جوان مرتے رہیں گے بوڑھے زندہ رہیں گے اس کے حی و مہی ہونے کا پتہ چلتا رہے گا۔ عزیزان گرامی پروردگار عالم نے کہا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے بھی امام کے اندر یہی 3 صفت رکھی ہے۔ جب تک اگر اس کا علم دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھ لو، کہا اس کو حی و مہی دیکھنا ہے تو آئے تو تھے مردہ لے کر، آئے تو تھے زندہ لے کر۔ علی نے کہا اگر حیات رخصت ہو گئی تو علی کی قدرت کا پتہ لگا لینا کہ علی کے پاس کتنی قدرت ہے۔ عزیزان گرامی کہ ہم نے امام کے اندر بھی یہ 3 صفات رکھی ہے، لائے تھے زندہ ہو گیا مردہ۔ اب عزیزان گرامی جو اصل وارث تھا اس نے ہاتھ کو جوڑا کہ یا علی ہم تو آپ کا امتحان لینے آئے تھے، توجہ، کہ ہم تو امتحان لینے آئے تھے، کہ لائے تھے زندہ ہو گیا مردہ، کہا جن کے بہکاوے میں آئے تھے انہیں بلاؤ۔ اب لوگوں نے کہا یا علی اب وہ نہیں آئیں گے، کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا جب پیغمبر بلاتے رہے لوگ نہ آئے، بھلا میں تو میں ہوں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ۔ جب پیغمبر بلاتے رہے اور لوگ نہ آئے تو بھلا میں تو میں ہوں۔ کہا اچھا، کہ اگر علم دیکھنا نہج البلاغہ کو دیکھ لو، قدرت دیکھنی ہے، حی و مہی دیکھنا، اللہ بھی جو ہے مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے، یہی علم اللہ نے امام کے اندر بھی رکھی ہے۔ ائمہ نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے، زندے کو مردہ کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی لفظ قدرت دیکھنا ہے کہ علی کی قدرت کہاں تک ہے۔ ایک واقعہ اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ پیغمبر مولائے کائنات کا زمانہ تھا اور خلیفہ کوئی اور تھا۔ یہ واقعہ آقا کی نظروں سے گزرا ہے کہ مولائے کائنات کا زمانہ اور حکومت کسی اور کی تھی۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حاکم سے کہ میرے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور کچھ امانتیں آپ کے پاس رکھوائی تھی انہوں نے، اور یہ کہا تھا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ امانت اس میرے بچے کو دے دینا۔ اب جب بچہ بڑا ہوا، کلے پر جو ہے ریشے مبارک وغیرہ آ گئے، داڑھی واڑی آ گئی، اب آیا حاکم سے اس نے سوال کیا کہ ایسا کہ میرے بچپن میں میرے والدین فوت ہو گئے تھے اور آپ کے پاس کچھ امانتیں رکھی تھی، ایسا ہے کہ وہ امانت مجھے دے دیجئے۔ حاکم نے کہا، دور تھا پیغمبر مولا کا زمانہ ہے، کہا کہ یہ پہلے تم ثابت کرو کہ فلاں کے بیٹے ہو۔ کہا یہ تو میں ثابت نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے میں مسجد میں جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص اگر مسجد میں کوئی بچہ روئے تو معمولی سی بات ہوتی ہے، بھائی کس نے چھیڑ دیا ہوگا، کیا کچھ کو یاد کر کے رو رہا ہے، لیکن جب کوئی بڑا روتا ہے نا مسجد میں تو ایک مجمع میں خلبلی مچ جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے۔ لہٰذا اب اس نے رونا شروع کر دیا کہ اچھی خاصی میری امانتیں حاکم کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ تو دے نہیں رہے، کہہ رہے ثابت کرو کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ کہا یہ تو میں ثابت نہیں کر پاؤں گا۔ سلمان نے جیسی یہ بات کو سنا کہا آؤ میں تمہیں ایسے شخص کے پاس لے کے جاتا ہوں جو حلال مشکلات ہے، جو مشکل کشا ہے، جو تمام حاجتوں کی حاجت روائی کرتا ہے، آؤ میں تمہیں ایسے شخص کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ وہ شخص اس شخص کو جناب سلمان نے اس شخص کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مولائے کائنات کے پاس لے گئے۔ علی نے کہا سلمان جاؤ اعلان کر دو کہ اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ توجہ، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ اب عزیزان گرامی سلمان نے اعلان کروا دیا اسی ٹائم مسجد میں کہ علی نے کہا اس شخص کا فیصلہ کل اسی ٹائم مغرب کے بعد مسجد میں ہوگا۔ مسجد نبوی
مجمع سے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں، مجمع سے خسمخس مجمع سے بھری ہوئی ہے۔ اب لوگوں نے کہا بھائی یہ تو حاکم صاحب ثابت نہیں کر پائے، یہ کہہ رہے کہ اس لڑکے سے کہا کہ تم ثابت کرو اور یہ امانت دے نہیں رہے ہیں، علی کیسے ثابت کر دیں گے؟ اب عزیزان گرامی دوسرے دن جب نماز کا وقت ہوا اور تمام لوگ جمع ہو گئے، اب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب علی آئے، تب علی آئے، 1 منٹ انتظار کیا، 2 منٹ انتظار کیا، 3 منٹ انتظار کیا۔ جملے کو روک کے میں بتانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، امامت کا انتظار ہر دور میں ہوا ہے، امامت کا انتظار ہر دور میں ہوا ہے، 5 ہی منٹ صحیح لیکن امام کا انتظار کیا ہے۔ اب دنیا اعتراض نہ کرے کہ اگر ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو عدل و انصاف کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرا امام آئے گا تو وہ بھی عدل و انصاف سے دنیا کو قائم کرے گا اور جتنے ناحق خون بہے ہیں سب کو سزا دیں گے میرے امام جو پردے غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد مسجد میں اب کہا اس شخص کو یہ بتاؤ کہ تمہاری امانت کا کس کے پاس ہے؟ کہا حاکم کے پاس ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کی قبر تمہیں پتہ ہے؟ پہلے تو حاکم سے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کی امانت تمہیں آپ دے دیجئے، میں کہہ رہا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کی امانت آپ دے دیجئے۔ کہا کہ ثابت کیجئے کہ اس کی امانت ہے۔ مولا کرم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی قبر تمہیں پتہ ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے۔ کہا چلو اپنے باپ کی قبر پر لے چلو۔ وہ شخص کو لے کے گیا، مولا کائنات اس شخص کو اس کے باپ کی قبر پہ لے کے گئے اور جانے کے بعد پھر قبر کھودنے والے کو بلایا۔ بلانے کے بعد قبر میں سے کچھ ہڈیاں نکالی۔ توجہ عزیزان گرامی، جس منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، قبر سے کچھ ہڈیاں نکالی۔ مولا کائنات نے اس شخص کو ہڈی سنگھائی، نکسیر ٹوٹی، خون بہہ گیا۔ کہا یہ امانت اس کی ہے۔ حاکم سے کہا امانت اس کی ہے۔ کہا علی اتنے چھوٹے سے فیصلے کے لیے آپ نے 1 دن کا ٹائم لیا؟ کہا اگر میں پہلے ہی میں فیصلہ کر دیتا تو علی نہ پہچانا پاتے کہ علی کی ذات کا نام ہے۔ نکسیر ٹوٹی، ناک سے خون بہا، امانت اس کی ہے۔ حاکم نے کہا کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کہا پھر سنگھایا ہڈی، کہا پھر نکسیر ٹوٹی، پھر خون بہہ گیا، پھر سنگھائی ہڈی، پھر نکسیر ٹوٹی، پھر خون بہا۔ مولا کائنات نے کہا حاکم امانت اس شخص کی ہے۔ کہا بس اتنے سے ثابت کرنا تھا۔ کہا کیسے معلوم چلا کہ یہ امانت اسی شخص کی ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہوتا ہے تو تم بھی ہڈی سونگ کے دیکھ لو، اگر تمہاری نکسیر ٹوٹ گئی تو امانت تمہاری، اگر نکسیر نہیں ٹوٹی تو امانت اس کی۔ دنیا 1400 سال کے بعد ایک علم کے تلاش میں ہے جسے جنیٹک علم کہتے ہیں، یعنی وہ علم ہے کہ ہڈیاں سونگ کے نسلوں کا پتہ بتا دے گی۔ علی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہڈیاں سونگ کے سائنس پتہ لگائے گی نسلوں کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جنیٹک علم کہتے ہیں، یعنی یہ وہ علم ہے کہ ہڈیاں سونگ کے نسلوں کا پتہ بتا دیں گی۔ عزیزان گرامی، علی نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا دیکھو ایک وقت آئے گا کہ جب علم کا معیار بڑھے گا اور سائنس اس منزل تک پہنچے گی کہ عزیزان گرامی کی ہڈیاں سونگ کے نسلوں کا پتہ بتا دے گی۔ اگر آج سائنس نے ہڈیاں سونگ کے جسے جنیٹک علم کہتے ہیں اگر کوئی کمال نہیں کیا ہے، یہ علی نے 1400 سال پہلے ثابت کیا تھا، ہڈیاں سونگ کے نسلوں کا پتہ بتا دیا تھا۔ عزیزان گرامی، امام اسے کہتے ہیں جس کے پاس آگے کا بھی علم ہو، پیچھے کا بھی علم ہو، یعنی غیب کا بھی علم ہو، یعنی ماضی، حال، مستقبل کا علم ہو، تینوں زمانے سے باخبر ہو، بے خبر نہیں ہو۔ عزیزان گرامی، اب 1-2-4 منٹ اور اس کے بعد میں زحمت تمام کہ دیکھیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ماضی، حال، مستقبل کا بھی علم ہو۔ یہی حال تھا کہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب پیغمبر اسلام زندہ تھے تو پیغمبر اسلام باقاعدہ لوگوں کو خط لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو اور جو مناظرے میں جیت جائے گا وہ اسلام قبول کر لے گا، ہے نا؟
پیغمبر خط لکھتے تھے، لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے کچھ یہودی کے علماء کو خط لکھا، اور کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام کو تلاش کرتے ہوئے، مدینے پہنچے، کہا کہ پیغمبر آئینہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ماتا رسول اللہ مر گئے۔ کہ یہ بتاؤ کہ اگر رسول اللہ مر گئے تو ان کی جگہ پہ کوئی خلیفہ تو معین ہوگا، ان کی جگہ پہ کوئی ان کا حاکم تو موجود ہوگا؟ کہاں ہے، بالکل حاکم ہے۔ اب لوگ یہودی کے علماء جب مدینے میں پہنچے، لوگوں نے بھیڑ لگا لیا کہ ارے بھائی کیا بات ہے، یہودی کے علماء آئے ہیں پیغمبر اسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور پیغمبر اسلام تو ہے نہیں لیکن خلافت پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی مسجد میں پہنچے تو کہا اچھا یہ بتائیے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی کتابوں میں کچھ سوالوں کو پاتا ہوں جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ کہا اچھا کون سا ہے؟ کہا میرے 5 سوال ہیں، اگر آپ 5 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ حاکم نے کہا، جو بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ اول بن کے پیغمبر اسلام کی جگہ پر، کہا کہ بتاؤ سوال کون سا ہے؟ کہا میں پیغمبر اسلام سے مناظرہ کرنے آیا تھا، پیغمبر اسلام تو ہے نہیں، اب ان کی جگہ پہ آپ حاکم بن کے بیٹھے ہوئے تو اگر ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے یہودی کے علماء، ظاہر سی بات ہے اگر نجف میں کوئی عجوبہ چیز آ جائے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نجف کی بات چھوڑیے، گاؤں میں بھی دیکھیے اگر کوئی آ جاتا ہے بھائی کہاں سے آئے ہیں، کس کے گھر آئے ہیں، کس سے کام ہے، ہوتا ہے۔ یہی حال مدینے کا تھا، سب لوگ جمع ہو گئے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے سوال کیا ہیں؟ کہا میرا 5 سوال اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی 5 مخلوق ہے جو نہ باپ کے صلب میں تھی نہ ماں کے رحم میں تھی لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑھی بھی ہے، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے۔ اس کے بعد میں حاکم نے کہا اور کوئی سوال ہے؟ کہا یہ 5 سوال۔ اس کے بعد یہ بتائیے جب مرغا بانگتا ہے تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ آسمان کے تالے کا نام آسمان کے تالے کا نام کیا ہے اور اس کی چابی کا نام کیا ہے؟ کہا بس اتنا ہی سوال ہے۔ کہا اس کا سوال تو بالکل جواب تو آسان ہے۔ توجہ، پیغمبر اسلام کی جگہ پر حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، امت کی ڈور کو سنبھالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے کہا کہ بس 5 یہ سوال ہے، 3 یہ 8 سوال آپ کے، کہاں کہ اس کا جواب تو بالکل آسان سا ہے۔ پہلے خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ چونکہ یہ مجلس لائیو بھی چل رہی ہے اور اپلوڈ بھی ہوتی ہے یوٹیوب پہ، کہا کہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کے ٹوٹل 8 سوال ہیں۔ کہا ہاں 8 سوال ہیں۔ کہا اس کا جواب تو آسان سا ہے۔ جواب کیا؟ کہا اس کا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اس کا جواب یہ کہ مجھے نہیں معلوم۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ اب یہودی کے علماء نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہتے ہوئے مسجد سے نکل رہے تھے، اتنے میں جناب سلمان چلے آئے۔ کہا سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں ایسے علم کے پاس لے کے جا رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں علم کا سمندر موجیں مار رہا ہے لیکن کوئی علم لینے والا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں ایسے علم والے کے پاس لے کے چل رہا ہوں۔ جیسے پیغمبر جناب سلمان نے اس یہودی کے علماء کو لے کر مولا کائنات کے پاس چلے، وہ علی جو بوریوں پر بیٹھ کے باغ میں پانی دے رہا تھا، اتنے میں گھر کے اندر سے جیسے تخت الباب کے سلمان نے جب مولا کائنات نے پوچھا کون؟ کہا انا سلمان۔ کہا میں سلمان ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم مہمان لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں میں مہمان لے کے آیا ہوں۔ کہا جاؤ پر ان کی ضیافت کا انتظام کرو۔ عجب نہیں، جناب سلمان نے پہلے ضیافت کا انتظام کروایا، پانی پلایا، کھلایا، پھر اس کے بعد میں کہا میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب تم کو مل جائیں گے، تم گھبراؤ مت۔ اب جانے کا جیسی مولا کا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے سوال کون سے ہیں؟ کہا وہ 5 کون سی مخلوق ہے جو نہ باپ کے صلب میں ہے نہ ماں کے رحم میں ہے لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے، اور آسمان کے تالے کا نام، اس کی چابی کا نام کیا ہے، اور جب مرغا بانگتا ہے تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ کہا اتنا ہی سے سوال؟ کہاں؟ کہ یہ بتاؤ مولا کائنات نے اندر سے جیسی مولا کائنات آئے کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دوں گا لیکن میں تمہارے اس سوال کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ میں تمہارا اس سوال کو بھی جانتا ہوں، میں جان اس کے بعد تم کچھ اور بھی سوال کرنے والے ہو، میں اس سوال کو بھی جاننا جو تمہارے ذہن میں گونج رہے ہیں۔
عجب نے مولا کائنات نے کہا دیکھو وہ 5 کون سی مخلوق ہے؟ پہلی مخلوق ہے جناب آدم، جو ماں باپ کے صلب میں تھی، نہ ماں کے رحم میں تھی، لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑھی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے۔ دوسری مخلوق ہے جناب حوا، جو نہ باپ کے صلب میں تھی، نہ ماں کے رحم میں تھی۔ تیسری مخلوق ہے صالح نبی کی اٹھنی، جس کو اللہ نے پہاڑوں کے بیچ پیدا کیا ہے، جو نہ باپ کے صلب میں تھی، نہ ماں کے رحم میں تھی، لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑھی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جیسی اس کے بعد میں کیا کہا کہ چوتھی مخلوق ہے جناب ابراہیم کا دمبا، جس کو جو اللہ نے نہ باپ کے صلب میں تھا، نہ ماں کے رحم میں تھا، لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب مولائے کائنات ان سوالوں کے جواب دے چکے تو اس کے بعد نے کہا علی، جب آپ کو اپنے علم پہ اتنا غرور ہے، علی نے کہا غرور نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کا دیا ہوا علم ہے۔ کہا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ مرغا بانگتا ہے تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ کہا صبح کے وقت ذکر پروردگار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد میں کہا آسمان کے تالے کا نام کیا ہے؟ کہا آسمان کے تالے کا نام ہے شرک، اس کی چابی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی مولا کائنات نے جواب دیا تو اب یہودی کے 5 علماء میں سے فوراً 3 نے ہاتھ بڑھایا، کہا علی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن 2 پھر بھی کشمکش میں پڑے ہوئے تھے۔ کہا علی آپ کو جتنا علم ہے تو بہت سارے ہمارے سوالوں کے جواب ہیں، لیکن کتنے آپ سوالوں کو جواب دیں گے؟ علی نے کہا کہ دیکھو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، یہ علی کا علم ہے جو مولا کائنات نے کہا میرے سینے میں علم کا سمندر موجیں مار رہا ہے، اور میں دنیا سے چیخ چیخ کے یہ بول رہا ہوں کوئی ہے علم لینے والا۔ عزیزان گرامی، کاش کہ یہ دنیا مولا کائنات کی قدر کرتی یا اہل بیت کی قدر کرتی عزیزو، تو اہل بیت کے خون کی پیاسی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب عزا، یہ حسین کربلا کے میدان میں اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے عزیز و انصار کو لے کر کربلا میں آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہا یہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ عجب نے جب حسین نے پوچھا تم لوگ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو؟ کیا میں نے شریعت محمدی کو پامال کیا ہے؟ کیا حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بغض ابی، میں آپ کے بابا کی دشمنی میں مارنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا والے کاش کے حسین کو پہچانتے اور اہل بیت کو پہچانتے تو دنیا حسین کے خون کی پیاسی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب حسین کے سب لوگ شہید ہو چکے، علی اکبر نہ رہے، اون و محمد نہ رہے، قاسم نہ رہے، عزیز و اقربا نہ رہے، ایک مرتبہ حسین میدان کربلا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد آواز استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کو آئے؟ کوئی نہیں تھا عزیزو۔ ایک مرتبہ ارے حسین کی آواز پہ ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، کہے بابا مدد نہ مانگے، ارے اصغر بھی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب عزا، حسین جیسے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے عزیزو، ارے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں جب آواز گئی ہے تو ایک مرتبہ حسین در خیمے پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب یہ بتاؤ یہ رونے کی آواز کیسی ہے، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ ارے حسین کی زندگی میں رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے نا، ارے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ ایک مرتبہ حجت خدا اپنے لال کی حجت کو سمجھ گئے، کہا کہ لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ اب حسین نے عزیزو علی اصغر کو ابا کی دامن میں چھپایا اور چھپانے کے بعد میدان کربلا میں آئے، ظالموں سے یہ فریاد کیا، اے ظالموں
ارے میں تو تمہاری نظر میں خطاوار ہوں، لیکن اس بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ میرے 6 مہینے کے مجاہد نے کیا خطا کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، لائے سے ایک قطرہ آب دے دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حسین نے پانی کا سوال کیا، ادھر شمر نے خولی سے کہا ارے تیر چلا۔ اب عزیزان گرامی جیسی تیر چلانا شروع کیا، اے عزیزو پہلا تیر مارا زمین پر گیا، دوسرا تیر مارا زمین پہ گیا، تیسرا تیر مارا زمین پہ گیا۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ ہرملا ارے تو بڑا تیر انداز تھا، لیکن تجھے آج کیا ہوا ہے؟ کہ اے شمر ارے جب میں تیر چلاتا ہوں کوئی نقاب پوش بی بی ارے سامنے آ جاتی ہے، کہتی ہے ظالم ارے میرے بچے نے کیا خطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو جو چوتھا تیر جب چلایا ہے عزیزو، ارے سنسناتا ہوا تیر، ارے وہ تیر تھا کہ اس زمانے میں جسے اونٹ نہر کیا جاتا تھا، وہ 3 بھالا تیر ارے سنسناتا ہوا چلا، علی اصغر کے کلوے مبارک پہ لگا۔ اب حسین نے ارے خون بہا، حسین نے اصغر کے خون کو لیا، لینے کے بعد آسمان کا رخ کیا، آسمان سے آواز آئی اے حسین اگر اس خون نحق کا ایک قطرہ آیا تو قیامت بارش نہ ہوگی۔ زمین کا ارادہ کیا، زمین سے آواز آئی اے حسین اس خون نحق کا ایک قطرہ آیا تو قیامت دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب ازا حسین نے عزیزو روایتوں نے لکھا کہ حسین نے ششماہے کے خون کو ارے اپنے چہرے پہ مل لیا ہے۔ اب عزیزو اب حسین نے دیگر روایتیں موجود ہیں عزیزو، روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین نے اصغر کو خیمے تک لے گئے ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہیں حسین نے اصغر کو اپنی تلوار سے چھوٹی سی قبر بنائی اور زمین کربلا پہ دفن کر دیا عزیزو۔ جب حسین نے اے عزیزو بس آخر جملہ زحمت تمام عزیزو، جب حسین نے قبر کھودی ہے اور کھودنے کے بعد کیا دیکھا کہ کسی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا کہ کوئی کس کی آوازیں آ رہی ہے۔ جب کوئی نہ ملا ایک مرتبہ حسین نے جب نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ارے ذوالفقار ہے جو یہ آنسو بہا رہی ہے۔ اے مولا کیا میں اسی دن کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ اب حسین نے ننھی سی قبر بنائی ہے، بنانے کے بعد اب اصغر کو اس میں دفن کیا ہے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ جب کربلا کی وہ گرم ریت کہ جس پر گیہوں کا ایک دانہ پڑ جائے تو وہ بھن اٹھتا تھا، اب حسین نے پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالنا شروع کیا، فرات کا رخ کیا۔ اے بھیا ابا جوان کے سینے سے برچھی نکالنا ہو رہا ہے، ششماہے کے ارے بدن پہ مٹی ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ اب حسین نے پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کیا، جب چہرے کی طرف آئے ہیں وہ چہرہ پھول سا چہرہ، زمین کربلا کی گرم رے۔ حسین نے مدینے کا رخ کیا کہ اے نانا میں روز امت آپ سے یہ شکایت کروں گا کہ آپ کی امت نے کیسے مظالم ڈھائے ہیں کہ میرے ششماہے کو بن پانی کی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
الہی بحق الزہرا بیہا وبعالہا وبنیہا وسر المستعود فیہا ماتم حسین.